ایک عرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ اپنی نبوت کی مجھے کوئی نشانی دکھا دیں، میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جاؤ اور اسے بلاؤ۔ عرابی درخت کے پاس گیا، اس نے کہا، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ درخت ایک طرف جھکا، اس کی جڑیں علیحدہ ہوئیں، پھر دوسری طرف جھکا، اس کی جڑیں علیحدہ ہو گئی۔ وہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عرابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے یہ معجزہ کافی ہے۔ آپ نے درخت سے فرمایا، واپس چلا جا۔ چنانچہ درخت اپنی جگہ پر جا کر جم گیا۔ اب یہ جب معجزہ اسے عرابی نے دیکھ لیا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں آپ کے مبارک سر اور پاؤں کو بوسہ دے لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی۔ عرابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر پاؤں کو چوما، پھر اس نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی درخت بھی دیتے تھے کہ جس کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر، دے گواہی حجر، وہ ہیں محبوب مالک کے بحر و بر، صاحب رجعت و شمس و شق و قمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، بنی عامر قبیلے سے ایک آدمی آیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے معلوم کروں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس درخت کی شاخ کو اپنے پاس بلا لوں، کیا میری رسالت کو تسلیم کر لو گے؟ مجھے نبی مان لو گے؟ اس نے کہا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بے شک میں آپ کو نبی مانوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخ کو بلایا، وہ درخت سے اتر کر دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر بارگاہ سرکار میں سجدہ کر دیا، پھر سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، واپس چلی جا، تو وہ واپس چلی گئی۔ اس عرابی نے جب یہ معجزہ دیکھا تو پکار اٹھا، اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، اور خصائص کبریٰ میں ایک اور بات لکھی ہے۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے، ایک عرابی آیا، آپ نے اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا بھلائی کا کوئی ارادہ ہے؟ کہنے لگا، وہ بھلائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ عرابی کہنے لگا، اس پر کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کوئی یہ کہے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ جو درخت کھڑا ہے نا، وہ گواہ ہے، وہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ پھر اس درخت کو بلایا، وہ صحرا کے کنارے پر تھا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس سے 3 مرتبہ گواہی لی، جو آپ علیہ السلام کہتے وہ بھی کہتا، یعنی وہ کہتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر بعد میں وہ اپنی جگہ واپس پلٹ گیا۔ عرابی کہنے لگا، میری قوم کے لوگوں نے میری بات مان لی تو میں انہیں ساتھ لے کر آؤں گا، ورنہ میں خود واپس آ جاؤں گا اور آپ کے پاس رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی درختوں نے دی، اور درختوں نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کی اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک کے ساتھ مکے کی وادیوں میں گیا، کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا
جو رسول پاک علیہ السلام پر سلام نہ پڑھتا تھا، یہ نہ کہتا ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام قبل از اعلان نبوت کے بھی شجر و حجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی پتھر بھی، درخت بھی، آپ علیہ صلاۃ السلام جہاں سے گزرتے صلاۃ السلام کی آوازیں آتی، کیونکہ آپ ازل سے نبی بن کے آئے تھے، اللہ کے سچے رسول بن کے آئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی، استرون حنانہ کی بات آپ نے کتنی بار سنی ہے کہ کھجور کا وہ تنا جس سے میرا نبی ٹیک لگا کے اپنے اصحاب کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام اس سے الگ ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، وہ رونے لگ گیا، آہ بکا، گریہ زاری کرنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا دست شفقت رکھا، اس پر دست شفقت رکھا، وہ خاموش ہوا، اور نبی علیہ السلام کی محبت اور الفت سے وہ اس قدر لبریز تھا کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اطہر کے نیچے اس کو دفن کیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی تو درختوں نے دی ہے، اور کیوں نہ دیتے کہ آپ کلو کافۃ للناس، آپ تمام کائنات کے نبی بن کے آئے ہیں، تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، رسول بن کے آئے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ہر چیز کے حقوق کو بیان کیا ہے، ہر چیز کی حفاظت کو بیان کیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت صبح قیامت تک قائم اور دائم رہے۔